بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرزا قادیانی دجال ملعون نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ یک لخت نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے آہستہ آہستہ پہلے اپنے لوگوں کا اپنے حق میں ذہن بنایا اور اپنے لیے ایک راستہ ہموار کیا، اور پھر بالخصوص اس نے اس زمانے کے تمام علماء سے لوگوں کو متنفر کیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے دعووں میں بڑھتا گیا حتیٰ کہ اس نے پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی بھی اپنے دعووں کے اندر آہستہ آہستہ بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے پہلے اپنے لوگوں کا ذہن اس زمانے کے اور دور قریب کے علماء سے متنفر کیا، اور ان کو بابے کہہ کر بابے کی رٹ لگا کر علماء سے لوگوں کو یوں متنفر کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر اس نے اتنے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اس کا ایک تازہ کلپ سامنے آیا ہے، پہلے آپ اس کا یہ دعویٰ سنیں، گفتگو سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ تو پہلے ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئیں، پھر ہمیں پہ بات کریں۔ تو پہلے ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئیں، پھر ہمیں پہ بات کریں۔ تو پہلے ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئیں، پھر ہمیں پہ بات کریں۔ تو تف نہیں ہے پھر ایسی سوچ کے اوپر جو ہم نے صدیوں سے ان لوگوں کو اتنا بڑا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں 1200 سال میں جو یہ کہتا ہو کہ سارے مکاتب فکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو پھر اگر میں کہوں، پھر مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1200 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں گزرا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور باتیں آ کے کرتے ہیں ہمیں؟ کوئی لاجیکل بات کریں۔ کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی، کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے، پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا۔ جی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت، صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین۔ او اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹراں میں تے نہیں ٹردا، تسی لے کے آؤ نا۔ او اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹراں میں تے نہیں ٹردا، تسی لے کے آؤ نا۔ او اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹراں میں تے نہیں ٹردا، تسی لے کے آؤ نا۔ او اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹراں میں تے نہیں ٹردا، تسی لے کے آؤ نا۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سن لی۔ اس کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ 1200 سال میں کوئی بندہ بھی انجینئر کے معیار کے مطابق نہیں آیا پوری امت میں۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں، اب 1443 ہے، اس میں 1200 سال آپ اس میں سے نکال دیں تو 243 بچ جائے گا۔ یعنی انجینئر کی بات کا مطلب پھر یہ نکلا کہ 243 کے بعد اب تک انجینئر کے معیار کے مطابق کوئی بندہ نہیں آیا۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 243 کے بعد فوت ہوئے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح، سیاہ ستہ کے مؤلفین، کتب ستہ کے، وہ تمام کے تمام 243 کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ نمک حرامی کی انتہا دیکھیں، مرزا جی کے سامنے ٹیبل پر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بخاری، مسلم، مشکات، یہ تینوں وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین کی وفات 243 کے بعد ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ تو تیسری صدی کے ہیں، وفات ان کی 243 کے بعد ہوئی ہے۔ اور مشکات المصابی یہ تو بہت بعد کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ یہ تمام محدثین جن کی حدیثیں پڑھ کر انجینئر لوگوں کو سناتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے حدیثوں کا مطلب بگاڑ کر، تو نمک حرامی کی انتہا دیکھیں کہ وہی مصنفین جن کی کتابیں اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی انجینئر کے معیار کے مطابق نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس کا دعویٰ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی اس نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے کہ خیر القرون کے بعد، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد مبارک دور میرا ہے۔ یہ بھی آپ خود سن لیں اس کا دعویٰ۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور ہمارا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور ہمارا ہے. جی ناظرین، آپ نے سن لیا، یہ اس کی مجلس نمبر 56 ہے جو 2 سال پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے بالکل صاف لفظوں میں یہ بات کی کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور ہمارا ہے. کس طرح یہ اپنے لوگوں کے اندر غیر شعوری طور پر نفرت کا زہر بھر رہا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے علاوہ باقی جتنے علماء اس امت کے اندر آئے ہیں سب کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے اور ختم ہو جائے. اور پھر شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین اس دور کی یہ واقعتاً قدر کرتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اس نے ایک جگہ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سب سے زیادہ کذاب تابعین کے اندر پیدا ہوئے ہیں. وہ بھی ذرا آپ سن لیں. مجھے تابعین بھی تو سب سے زیادہ کذاب اور جھوٹے لوگ تابعین کے اندر ہیں. مجھے تابعین بھی تو سب سے زیادہ کذاب اور جھوٹے لوگ تابعین کے اندر ہیں. مجھے تابعین بھی تو سب سے زیادہ کذاب اور جھوٹے لوگ تابعین کے اندر ہیں. جی ناظرین، یہ مسئلہ نمبر 195A ہے جو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوا ہے. اس کا کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے سب سے زیادہ کذاب اور جھوٹے لوگ تابعین کے اندر ہیں. آخر میں ہم مرزا جی کے فالور سے اور اس کے چاہنے والوں سے یہی گزارش کریں گے کہ آنکھیں کھولیں اور اس شخص کی حقیقت کو سمجھیں، ورنہ بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کے ایمان کو بھی برباد کر بیٹھے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.